میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، سورہ ملک، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ آپ بات کو سمجھیں تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی، اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، اگر آپ کا رشتہ ہو قرآن پاک کے ساتھ، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا، دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں، اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے، کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا، حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، اپنے روزمرہ کے معاملات، جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے، یاد رکھنا تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو زندگی صبر والی، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے؟ کہا نا میرے پاس نہیں ہے۔ پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی بتائیں نا، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں تڑپ کے رویا، اور میں کھل کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، اس نے اگر تجھے دیکھ کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دیکھ کے آزما رہا ہو، تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔
ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے، میرے تعلقات بہت ہیں. ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، میرے پاس دولت بہت ہے. عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا.